اعوذ باللہ من امریکہ واعوذ باللہ من اذناب امریکہ واتباع امریکہ، اعوذ باللہ من اسرائیل، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسیوں کے سلسلے میں بڑے احکامات دیے ہیں اور بہت تاکید فرمائی ہے کہ پڑوس کا خیال رکھا جائے، پڑوسی کا خیال رکھا جائے۔ اتنی تاکید فرمائی کہ صحابی یہ کہتے ہیں کہ ایسا لگتا تھا کہ آپ پڑوسی کو وارث بنا دیں گے، اس قدر اس کے سلسلے میں ہدایات دی۔ اب ظاہر ہے کہ جو ہمارا پڑوس ہے، ملک کا پڑوس ملک ہے، ہمارے پڑوس پر قزاقوں نے ڈکیتی ماری ہے۔ ہمارا جو پڑوس ہے وہ امریکی کتوں کے ہاتھ میں ہے۔ ہمارا پڑوس ایسا ہے جو امریکہ کے ہاتھ میں گروی رکھ دیا گیا ہے۔ ہمارا پڑوس ایسا ہے کہ وہاں عدالت بھی بک جاتی ہے، وہاں پر ججوں کے نام سے لومڑیاں ہیں، اور جو طاقتور ہیں وہ امریکی کتے ہیں، اور وہاں کی پولیس عام طور پر استعمال کی جاتی ہے انہی امریکی کتوں کے ذریعے، تو وہ بھیڑیوں کی طرح اور بندروں کی طرح چھلانگ مارتی، گھروں میں کودتی، اور اس کے بعد وہ عمل کرتی ہے جو کتوں کا عمل ہوتا ہے۔ اور پھر ان امریکی کتوں کے ذریعے سے جو حکومت قائم ہوتی ہے وہ بندروں سوروں کی حکومت ہوتی ہے۔ وہ ان کی ہوتی ہے جو دیکھنے میں بڑے ایجوکیٹڈ لگتے ہیں، سمجھدار لگتے ہیں، لیکن واقعہ یہ ہوتا ہے کہ وہ جوکروں کے ہاتھوں کھلونے بنے رہتے ہیں، اور صرف ان کے ذریعے تماشا پیش کیا جاتا ہے، ہر کھلواڑ ان سے کرایا جاتا ہے۔ بہرحال مظالم کی انتہا ہے، اور جس طرح ذلیل کیا گیا ہے عدالت کو، چیف جسٹس ہو یا دیگر ججز ہو، جس طرح سے انہوں نے اپنے کمینہ پن کا ثبوت دیا ہے، جس طرح انہوں نے قانون کا مذاق اڑایا ہے، اسے روندا ہے، اس کا کھلواڑ کیا ہے، اسے ذلیل کیا ہے، پوری قوم کا اعتماد ختم کر دیا ہے۔ اس کی مثال شاید کہیں ملتی ہو، ہاں مصر میں ملتی ہے، وہاں پر بھی کتوں کی حکومت ہے۔ تو بہرحال حیرانی کی جو بات تھی، سب سے زیادہ حیرت کی بات کہ امریکہ کے ایک اچھوت، ایک کمینے، ایک ذلیل، ایک کتے نے ایک خط لکھا، سائفر، ایک آرڈر دیا گیا پاکستان کے طاقتور لوگوں کو، جو امریکی کتے ہیں، ان کو آرڈر دیا گیا، ایک حکومت کو گرانا ہے، ایک حکومت بندروں سوروں کی لانا ہے، جو بات ہم کہیں اس پر عمل ہوگا، اس کے لیے عدالت کو حاضر کرنا ہے، چاہے رات کے 12 بجے ہوں، فیصلہ کروانا ہے ایک امریکی کتے کے آرڈر پر، اور اس کے بعد پھر پوری قوم کو ذلیل کرنا ہے، طاقت کا مذاق بنانا ہے، کھلواڑ کرنا ہے۔ تو ایک سائفر، یہ نیا لفظ سنا گیا، ایک آرڈر دیا گیا۔ اس آرڈر کے مطابق جو طاقتور کہلاتے ہیں امریکی کتے، انہوں نے پھر وہ سب کچھ کیا جس سے انسانیت تو شرمندہ ہو، زمین میں گڑ کے رہ جائے، اور فرشتے لعنت برسائیں۔ وہ جرائم کیے جن جرائم کو سن کر اور دیکھ کر انسانیت کانپ جائے۔ اور اس کے بعد پھر ایک وقت وہ آیا کہ جس وقت ایک خوفناک، خطرناک سازش کر کے جو وزیر اعظم تھا اور جو صحیح بات کہہ رہا تھا، اس کو عدالت کے کمرے کے شیشے توڑ کر اس طرح پکڑا گیا جیسے کوئی دہشت گرد پکڑا جاتا ہے، اور یہ صرف اس لیے کیا گیا کہ پھر وہ سازش پوری کی جائے جس کو 9 مئی کی سازش کہا جاتا ہے، جس کے نتیجے میں 10-15 ہزار انسانوں کو، بے گناہوں کو گرفتار کیا گیا، گھروں سے
کتوں نے بھونک بھونک کر بھنبوڑ بھنبوڑ کر گرفتار کر کے بے گناہوں کو، مردوں کو، عورتوں کو، جوانوں کو جیلوں میں ٹھوسا۔ اس طرح پوری دنیا کے سامنے اتنے ذلیل ہوئے، اتنے کمینہ ہوئے کہ ان کے چہرے داغدار ہو گئے۔ شرم نہیں آتی ان لوگوں کو جو اس پر تبصرے یہ چاہتے ہیں کہ اچھے ہوں، اتنے بے شرم، اتنے بے حیا وہ انسان ہیں، ایسے بدبخت و شقی جو امریکہ کے آرڈر پر حکومت تبدیل کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد قانون یہ ہے کہ دشمن کی سازش کو جو کھولے گا اس کی گرفتاری ہوگی، اس کو پکڑا جائے گا، اس کو سولی پہ لٹکا دیا جائے گا۔ دشمن کی جو سازش کھولے گا، اسرائیل کا جو خادم ہے، اس کے تلوے چاٹنے کے لیے جس ملک کا اقتدار خاص لوگوں کے ہاتھ میں دیا گیا ہے، اور جس کا کام یہ ہے کہ وہ انسانیت کا قتل عام کر دے، بچوں کو، بوڑھوں کو مارے، ان عمارتیں ان پر گرا دے، وہ مجرم ملک، وہ کمینہ ملک، وہ ذلیل ملک، وہ بدبخت ملک، وہ ملعون ملک، اس کا ایک معمولی سا کمینہ انسان آرڈر دے تو حکومت گرا دی جائے۔ اور اس کے بعد پھر یہ کہا جائے کہ سائفر، یعنی جو اس بدماش نے آرڈر دیا، اس آرڈر کو جس نے کھولا اور راز فاش کیا، دشمن کا راز فاش کیا، اس کی خیریت نہیں۔ اتنے وفادار امریکی کتے کہیں نہیں ہوں گے شاید۔ تو اس لیے میں یہ کہتا ہوں، تمام انسانوں سے کہتا ہوں جن میں غیرت ہے، حمیت ہے، بالخصوص اس وقت کی صورتحال میں، کہ سائفر جسے کہتے ہیں اس کی فوٹو کاپیاں نکالو، اور جو قانون ہے تو تمہارے یہاں مجرموں کا، خبیثوں کا، جو دشمنوں کی سازش کے پردے کو پھاڑنے کو جرم قرار دیتے ہیں، ایسے جو کتے ہیں، انہوں نے جو قانون بنایا اور جو اس قانون کے محافظ ہیں، وہ عدالتیں، ان کے ججز اور وہ طاقتور، اس قانون کو لے کر اس کی کاپیاں بنا کر ہر گلی میں، ہر سڑک پر، زمین پر ڈال کر پیروں سے روندو، کم از کم اس کا ثبوت دے دو کہ اب تمہارا تعلق ان مجرموں سے نہیں رہے گا جن کے کتے تمہارے ملک میں اقتدار کی حالت میں ہیں۔ جب تک یاد رکھو کہ امریکی کتے ختم نہیں ہوں گے، تم چین سے زندگی گزار نہیں سکو گے، عزت تمہیں کبھی نہیں ملے گی، ذلیل رہو گے، روندے جاؤ گے۔ اس لیے ایک تو یہ طے کر لو کہ یہ قانون پیروں میں روندا جائے گا، اس قانون کی کاپیاں تیار کرو، پھر بول و براز میں اسے استعمال کرو، وہ اس کاغذ کی طرح استعمال کرو، ٹیشو پیپر جو پیشاب و بیت الخلاء کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس طرح اس قانون کو، کمینہ پن کا قانون، ذلت کا قانون، اور بندروں کا قانون، اور بدماشوں کا قانون، یہ قانون ہے جس کی بنیاد پر ایک آزاد انسان کو جیل میں ڈالا گیا ہے، اس کو ستایا گیا، اور وہ ابو السیئات، ابو الحسنات جس کا نام بتاتے ہیں، یہ جاہل، یہ ٹرٹر بولنے والے اور کتوں کی زبان لٹکا کر مسلسل بھونکنے والے جو چینل والے ہیں، وہ جو ابو الحسنات جس کو کہتے ہیں، وہ ابو السیئات، مجرم۔ ایسے تمام لوگوں کے لیے فیصلہ کرو کہ جس کا تعلق ثابت ہو جائے گا امریکی اقتدار سے، امریکی قوم اچھی ہے، امریکی قوم کے اکثر لوگ وہ ہیں جو خلاف ہیں اس اقتدار کے، جو لاکھوں کی تعداد میں سڑکوں پہ آ جاتے ہیں اور آئے ہیں، اور ابھی بھی وہ مظاہرے کر رہے ہیں، اور وہ جیوز جو صحیح معنی میں یہودی ہیں وہ مظاہرہ کر رہے ہیں اس مجرم حکومت کے خلاف، ان کتوں کے خلاف۔ یہ وہی لوگ ہیں جن کو قرآن میں کہا گیا ہے کہ بندروں اور سوروں کی اولاد ہیں، ابناء القردۃ والخنازیر ہیں، قرآن میں ان کو یہی کہا گیا ہے، قرآن میں کہا گیا ہے۔ تو یاد رکھو، جب بھی ان کا تذکرہ کرو تو کہو کہ بندروں اور سوروں کی اولاد۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں مولانا آپ اتنے سخت الفاظ بولتے ہیں، میں کیا کروں، مجبور ہوں قرآن سے۔ جب قرآن میں یہ الفاظ بولے گئے اور ان کے لیے یہ لفظ استعمال کیا گیا، من جعل منهم القردۃ والخنازیر وعبد الطاغوت، یہ قرآن نے کہا ہے، تو میں قرآن کی زبان میں بات کرتا ہوں اور یہ کہتا ہوں کہ جو جیسا ہے اسے ویسا کہو،
اسرائیل کی مدد کرنے والے آج جو مجرم اور خبیث ہیں انہیں بندروں سوروں کی اولاد کہو، کتے سے کم لفظ ان کے لیے نہیں ہے۔ تو جو بھی امریکی کتے تمہارے یہاں ہیں جو اس وقت کھلواڑ کر رہے ہیں، اور جنہوں نے اس انسان کو جو صہیونیوں کے بیچ میں رہا اور سازشوں میں ملوث رہا، اور اب وہ سازشوں کی تیاری کر رہا ہے کہ یہ مسئلہ نمٹے تو پھر سازشوں کا کردار سامنے آنا شروع ہو جائے گا، تمام انسانوں کو جن میں انسانیت ہے، جن کے اندر شعور ہے، جن میں حمیت ہے، جن میں ادنا غیرت ہے، ان کو چاہیے کہ وہ سائفر کو پیروں سے روندے، ہر سڑک پر تھوکیں، اس پر، اس قانون پر تھوکیں، اور اس آرڈر پر، اس خط پر تھوکیں۔ اس پر ہو رہی ہے بات، گرفتار کیا جا رہا ہے، کھولا کیوں اسے بتایا کیوں، اسے لہرایا کیوں؟ دشمن جو وہاں کا کتا تھا، بندر تھا، سور تھا، اس کے راز کو بتایا کیوں بتایا کہ وہ گندا ہے؟ کیوں کہا کہ وہ ناپاک ہے؟ کیوں کہا کہ وہ سازشی ہے؟ کیسے کہہ دیا؟ اب تیرے لیے جیل کی کوٹری ہے۔ جنہوں نے یہ سب کیا ہے، اور پھر اسی بنیاد پر ایک حکومت گرا کر جنہوں نے تڑ پڑ حکومت بنائی، بندر و سور، یہ سب اس قابل ہیں کہ ان سے نفرت کی جائے۔ یا تو یہ توبہ کریں، اجتماعی توبہ، اور اجتماعی توبہ اس وقت ہوگی جب مجرموں سے قطع تعلق کریں، ادنا تعلق باقی نہ رہے ان مجرموں سے، اور جس کا تعلق ہو اس کا بائیکاٹ کرو، اس کے ساتھ مت بیٹھو، کھانا اس کے ساتھ، کبھی کھانے کے بارے میں مت سوچنا، مجلس میں بیٹھ جائے تو دور ہٹنا کہ ہٹ یہاں سے، اچھوت۔ جب یہ معاملہ کرو گے تب دھیرے دھیرے تم آزادی کی طرف بڑھ سکو گے، ورنہ ذلت کی زندگی جیو گے، ذلت کی موت مرو گے۔